بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھو کہ سب کو بلا رہا ہے عزیمتوں کا نشان غزہ، چلو کہ آنسو بہا رہا ہے
شہادتوں کا جہان غزہ، یہود نے کی وہ بمباری، ہوئی ہے غزہ پہ موت طاری، فضا میں لاشوں پہ ستمگاری، ہوا ہے یوں لہولہان غزہ، ہوئی ہے ایسی وہاں تباہی، بنا ہے کھنڈر وہ شہر شاہی، نہ گھر سلامت نہ آب و کاہی، ہوا ہے یوں بے نشان غزہ، ہوا ہے چھلنی تمہارا سینہ، ہوا ہے مشکل وہاں پہ جینا، نہ چھت میسر نہ کھانا پینا، ہیں تجھ سے ہم پشیمان غزہ، جیو فلسطین کے جوانوں، اے عزم و ہمت کی داستانوں، اے جوش و جذبہ کے آسمانوں، بنے گا پھر عالی شان غزہ، کہاں ہو تم مست حکمرانوں، کہاں ہو اقصی کے پاس بانوں، جو آنکھ کھولو تو پھر تو جانو، ہے تلخ کیا داستان غزہ، یہ کیسی آصف کی بے بسی ہے، مسلط ہم پہ یہ بے کسی ہے، خدایا کر دے معاف ہم کو، نہ پہنچے ہم بے دھیان غزہ، ہم آخری امت ہیں اور خیر الامت ہیں، اور قرآن مجید برہان رشید کے وارث اور ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اس لحاظ سے باقی امتوں کے مقابلے میں ہماری ذمہ داریاں ہماری سرداری کی مناسبت سے مختلف ہیں اور زیادہ ہیں۔ تاریخ کے اندر بڑی بڑی سیاراتیں آئی ہیں، بڑے بڑے طوفان آئے ہیں، بڑے بڑے خونی انقلاب آئے ہیں، لیکن جس طرح ہمارے جیتے ہوئے ہمارے سامنے فلسطین کے اندر 50,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے، اور 70,000 سے زائد ایسے مفلوج ہو چکے ہیں، زندگی گزارنا مشکل ہے، اور لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں۔ اتنے بڑے ظلم و ستم اور بربریت کا ہم سے قیامت کے دن سوال ضرور ہونا ہے کہ کلمے کے رشتے نے تمہیں ایک بنایا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین خواہ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، وہ جسد واحد کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے کسی عضو کو بخار ہو، کوئی درد ہو، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو فرمایا کہ اس ہاتھ کے درد یا پاؤں کے درد کی وجہ سے سارے جسم کو نیند نہیں آتی، آنکھوں کو نیند نہیں آتی، سارا جسم کرب میں ہوتا ہے، اور اس سارے جسم کو بخار ہو جاتا ہے، حالانکہ معاملہ تو ایک عضو کا تھا۔ تو اس بنیاد پر ہم سارے جواب دہ ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا، اور یہ پھر سوال جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنا اس سے زیادہ ہوگا۔ اس وقت ہم
یہ کہہ کے کہ فلاں نے کچھ نہیں کیا، فلاں نے کچھ نہیں کیا، فلاں نے کچھ نہیں کیا، یقیناً جو زیادہ جن پہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی ان کے لحاظ سے یہ کہنا بھی پڑتا ہے، لیکن ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا اور کتنا کیا۔ ایک شرعی ذمہ داری کے طور پر یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے دن چند دن پہلے کچھ علماء کرام نے اسلام آباد میں فلسطین کی جہاد کی فرضیت کا فتویٰ دیا، تو بندہ ناچیز نے 2014 میں دیا تھا اور 2021 میں دیا تھا، اور پھر اس فتویٰ سے پہلے اس کا مزید اعادہ بھی کیا تھا، لیکن نہ فلسطینیوں کی مدد کو کوئی پہنچا، بیچارے چیختے رہے، چلاتے رہے، یہ کہتے رہے بچے کہ ہم اللہ کے پاس جا کے شکایت کریں گے، ان کے چیتھڑے اڑتے رہے، اور ان کی ہڈیاں کھنڈرات میں اب بھی دبی ہوئی ہیں۔ وہ تو اپنا حق ادا کر گئے، قبائے نور میں سج کے لہو سے باوضو ہو کر، وہ پہنچے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو ہو کر، چونکہ ان کے مفادات کی جنگ نہیں تھی، اسلامی مقدسات کی جنگ تھی۔ اور ان کی مدد نہیں کی گئی۔ یعنی یہ کھانے پینے والی مدد بھی بڑی ضروری ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب آگ برس رہی تھی، مسلسل برس رہی تھی، اتنے دن برس رہی تھی، تو اسلامی حکمران بالخصوص عرب حکمران بس ان کے اجلاس یہی تھے کہ کھانا پینا بیٹھنا اٹھ جانا، اور اس طرح آہستہ 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 یعنی سارے کا سارا غزہ تقریباً جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اس سلسلے میں جتنے بھی آنسو بہائے جائیں وہ تھوڑے ہیں، اور وہ لفظ ہی نہیں کہ جن سے ان مظالم کی مذمت کی جائے، کیونکہ ہمیں جو پتہ چلتا ہے سوشل میڈیا سے یا ویسے ریگولر میڈیا سے وہ بہت تھوڑا ہے، نہ جانے کتنے ہزاروں مظالم کی ہزاروں داستانیں ہیں جن کا انہیں پتہ ہے، جو قبرستانوں میں ہیں اور اپنی ڈیوٹی نبھا کے دنیا سے چلے گئے۔ یہود کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ ارشاد فرمایا، آیت نمبر 4، چونکہ ہمیں حکم ہے قیامت تک کہ جب بھی حالات بدلیں، جیسے بھی خراب ہو جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، تم پلٹ کے قرآن کی طرف آؤ، اور قرآن تمہارا مہیمن ہے، نگران ہے، اور قرب قیامت میں پھر یہ بھی اٹھا لیا جائے گا، فرقوں سے حرف نظر نہیں آئیں گے، اور ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، بنی اسرائیل کو بتایا، فی الکتاب، کتاب میں کیا بتایا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ تم ضرور بالضرور زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کبیرا، اور تم ضرور بہت بڑا غرور کرو گے۔
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دو مرتبہ سے پہلی مرتبہ تم ظلم کرو گے، زمین میں فساد کرو گے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم تمہارے خلاف اپنے کچھ بندے بھیجیں گے جو بڑے طاقتور ہوں گے اور بڑے شدید ہوں گے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہارے شہروں کے اندر گھس جائیں گے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ ایسا تم سے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خبر دی کہ وہ ہو گیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر تم نے توبہ کی، ہم نے تمہیں ان کے اوپر غلبہ دیا جنہوں نے پہلے تمہیں تہس نہس کیا تھا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہاری مدد کی، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے ساتھ، باغات کے ساتھ، معدنیات کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں بہت بڑا جتھا بنا دیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں، یعنی 5ویں، 6 اور 7ویں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، یعنی اللہ بے نیاز ہے، تم کوئی بھلائی کر کے اللہ کو فائدہ نہیں دے سکتے، نہ تم نقصان دے سکتے ہو نہ تم فائدہ دے سکتے ہو اللہ کو۔ اگر بھلائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو پھر بھی اس کا جو وبال ہے وہ تمہیں پہ آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت کا وعدہ آئے گا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ مسجد میں یعنی مسجد اقصیٰ میں داخل ہو جائیں جس طرح پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ وہ جو تم اپنی بلندی، گھمنڈ اور غرور ظاہر کر چکے ہوگے، وہ اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اس کے ساتھ قرآن مجید برہان رشید میں دوسری آیات پڑھ کے پھر میں اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ سورہ اعراف میں ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے، اے مخاطب، یہ حکم سنایا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، قیامت تک، یعنی اگلی آیت کے مضمون سے یہ اس سے اگلا حصہ ہے۔ قیامت تک اے یہود، اللہ یہود پر بھیجے گا، قیامت تک، کون؟ من یسومہم سوء العذاب، جو انہیں بری مار چکھائیں۔ قیامت تک اللہ ضرور تمہیں نیست و نابود اور عذاب دینے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ ان ربک لسریع العقاب، تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے۔
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور جو توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بخشنے والا ہے۔ اب جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں جو ذکر ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، کتاب سے مراد ہے تورات، کہ ہم نے انہیں تورات میں بتایا تھا۔ لَتُفْسِدُنَّ، ضرور تم فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں۔ اس زمین سے مراد ساری زمین نہیں بلکہ زمین شام ہے، اور یہ ابھی جدید جغرافیہ ہے۔ اردن، لبنان، بیروت اور فلسطین اور موجودہ سیریا، جو پرانا جغرافیہ تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس پورے علاقے کو، یعنی اردن کو، فلسطین کو، سیریا کو، بیروت کو، لبنان کو، سب کا ایک ہی نام تھا، شام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین میں تم فساد کرو گے۔ کتنی بار؟ مرتین، 2 بار۔ جو پہلا فساد تھا وہ یہ تھا کہ تم تورات کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے، اور جو کتاب اللہ کی طرف سے دی گئی ہو اس کی مخالفت، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت اشعیاء علیہ السلام، ان کو تم قتل کرو گے، شہید کرو گے۔ یہ پہلا فساد ہے۔ اور دوسرا فساد کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو تم شہید کرو گے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تم شہید کرو گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا تم ارادہ کرو گے۔ اگرچہ شہید کر نہیں پاؤ گے، لیکن تم پورے عزم کے ساتھ ان کا پیچھا کرو گے کہ تم معاذ اللہ ان کو شہید کرو۔ تو یہ رب ذوالجلال نے ان کی کتاب کے اندر ان کے بارے میں یہ فسادی ہونا ان کا، اور اتنا فسادی ہونا کہ اپنی کتاب کی مخالفت کرنا اور پھر نبیوں کو شہید کرنا، اس کا رب ذوالجلال نے تذکرہ فرمایا۔ اب جس وقت انہوں نے پہلی مرتبہ فساد کیا، اس میں بھی کچھ انبیاء کو شہید کیا اور تورات کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار، ہم نے اپنے بندے بھیجے، یعنی اپنے سے یہاں مراد یہ نہیں اپنے بڑے پسندیدہ یا مقبول بندے، یعنی اپنے پیدا کردہ، جس طرح قرآن مجید میں وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ تو وہ جنہیں ان پر رب نے بطور عذاب مسلط کیا پہلے فساد کے بعد، جو شدید قوت والے تھے، وہ بخت نصر اور اس کا لشکر تھا، اور بعض نے کہا کہ وہ جالوت تھا، بعض نے کہا وہ سنہاریب تھا جو بابل کا بادشاہ تھا، اس کا وہ اور اس کا لشکر۔ تو یہ داخل ہو گئے یہود کی آبادیوں میں، اور انہوں نے پوری تباہی مچائی، جو بڑے بڑے تھے ان سب کو قتل کیا، اور بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، جو میں نے دھمکی دی تھی وہ ہو گیا، یعنی یہ کوئی مستقبل کی بات نہیں تھی، جب قرآن اترا تو اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ کہ جو ان کے مظالم تھے، اس وقت بھی رب ذوالجلال نے ان کا
شدید مواخذہ کیا، اور اس کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے جب انہوں نے توبہ کی تو رب ذوالجلال نے ان کی توبہ پر ثم رددنا لکم الکرہ، چونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس گروپ کے خلاف جنہوں نے پہلے ان کی کمر توڑی تھی، یہود کی، اللہ نے ان پر ان کو غلبہ دیا اور ان کی مدد کی، یعنی مختلف جو وسائل تھے ان کی بنیاد پر، اور اس طرح پھر ان کو حکم دیا کہ آگے تم بندے بن کے رہنا اور اس طرح کا فساد جو ہے وہ نہ کرنا۔ اور ساتھ ہی خالق کائنات جل جلالہ نے فرما دیا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم باز نہ آئے اور تم نے پھر فساد کیا تو ہم پھر تمہیں عذاب دیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی واضح کیا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا، کہ یہ صرف دنیا میں ہی عذاب نہیں ہوگا، آخرت میں مستقل عذاب ہوگا، یعنی تمہیں مستقل جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا تھا، اگر پھر تم فساد کی طرف آئے تو ہم پھر عذاب کی طرف آئیں گے۔ یہ کیسے ہوا؟ یعنی یہ مستقبل کی بات ہو رہی تھی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم سے ایسا کیا جائے گا۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اور یہود کو نصارہ کو دعوت تھی کہ تم اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو تب جنت میں جاؤ گے، ورنہ تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تکذیب کی کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ تھا ان کا فساد۔ تو پھر ان عدتم شرط پائی گئی کہ انہوں نے پھر فساد کیا ہے، عدنا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ ہم بھی پھر تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ دیا۔ کس طرح کہ بنی قریظہ کا جو قتل تھا یہ یہود، بنی نذیر کا جو قتل تھا، بنی قینقاع کا جو قتل تھا، اور پھر ان پر جزیہ لگا دیا گیا، اور پھر ان کو جو مدینہ منورہ کی ارد گرد بستیاں تھیں ان کے لیے، یعنی ان سے رہنے کی شرطیں لگائی گئیں، اور جب انہوں نے وہ شرطیں خود توڑ دیں تو پھر انہیں دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں جو باقی تھے ان کو بھی نکال دیا، اور فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جو شرطیں طے کی تھیں تم نے خود توڑی ہیں، لہٰذا اب تم جزیہ بھی دو تو پھر بھی گزارا نہیں ہوگا، اب تمہیں یہ علاقہ خالی کرنا پڑے گا اور یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیامت تک کے لیے ان کے مختلف جو احوال تھے ان کے لحاظ سے حدیث بیان کی، اور قرآن مجید میں بار بار ان پر لعنت کی گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں کی، کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کے تو دن رات سخاوت کر رہے ہیں، دن رات دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ان پر لعنت ہے۔ اس طرح ان کا جو غلط رویہ تھا اس کی وجہ سے ان پر ساری صدیوں میں لعنت ہوتی رہی انبیاء کی زبانوں سے،
اور پھر قرآن مجید برہان رشید کے اندر یعنی ان کی لعنتوں کا اور ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان کی ذلت کا، ان کی رسوائی کا مستقل رب ذوالجلال نے تذکرہ کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ بات بھی واضح کر دی، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ، ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنی پاور اور جرت نہیں ہے کہ یہ سارے تمہارے خلاف جنگ کر سکیں، مگر قلعہ بند بستیوں میں چھپ کر، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، بأسہم بینہم شدید، ان کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ شدید ہے، تحسبہم جمیعا، اے مسلمانوں تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل آپس میں جدا جدا ہیں، یعنی ان میں آپس میں وحدت نہیں ہے جو بظاہر تمہیں نظر آتی ہے۔ کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس واسطے کہ یہ بے عقل قوم ہے۔ اب یہ نص قرآنی ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لینا، ورنہ سائنس ٹیکنالوجی کیا کیا ان کے پاس ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے بے عقل ہیں، کہ عقل ہوتی تو آخری نبی سے دشمنی مول نہ لیتے اور اللہ سے ٹکراؤ نہ کرتے۔ اور پھر خالق کائنات جل جلالہ نے مسلمانوں کو یہ بتا دیا، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کبھی بھی کسی صدی میں بھی کسی سال میں بھی یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعض۔ دیکھو قرآن کی سچائی کتنی ہے، فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہود نصارہ کے دوست ہیں، نصارہ یہود کے دوست ہیں، تمہیں یہ صرف فراڈ کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ، تو تم، اللہ فرماتا ہے میری بات مانو کہ کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ سمجھو اور اپنا راز ان کو نہ دو، کبھی بھی ان سے دوستی نہ رکھو۔ یہ نص قرآنی ہے، یہ کوئی تنگ نظری نہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا کے احکام ہیں، یہ جن کی خلاف ورزی کی بنیاد پر آج ہم سب کو شرمندگی ہو رہی ہے، وہ ہم نے دوستیاں نہیں کی، لیکن جو مسلط ہیں ممالک میں انہوں نے دوستیاں کی، مگر ہم بھی اس وقت زندہ ہیں زمین پر، مواخذہ ہمارا بھی ہوگا۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، بخاری میں باقاعدہ ایک باب ہے، باب قتال الیہود، یہود سے جنگ کا باب، یعنی ایک ہے غزوات جو ماضی میں سرکار نے فرمائے، یہ باب ہے مستقبل کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستقبل میں اے مسلمانوں جو بھی روئے زمین پر ہوگے تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں یہ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ 10ویں پارے کے اندر اس کا فرمان ہے، چوتھے رکوع میں انفال کے آیت نمبر 60،
اب دیکھو جس طرح ہے نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ایسے اللہ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اعدوا امر کا صیغہ ہے، فرضیت کا ہے، وجوب کا ہے، تیار رکھو، تیاری کرو ان دشمنوں کے لیے، یہود نصارہ کے لیے، ہندوؤں سکھوں کے لیے، کیا مستطعتم من قوہ، جتنی بھی عسکری طاقت تم تیار کر سکتے ہو، کیونکہ تمہاری کتاب وہ ہے کہ جس کے احکام اتنے یعنی اہم ہیں کہ وہ اوروں کو ہضم نہیں ہوں گے، اور اگر تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جہاد کو چھوڑ کے بیٹھو گے تو پھر بغیرتی کی زندگی تو گزار لو گے، تمہارے سامنے قرآن جلایا جائے گا، تمہارے سامنے سب کچھ ہوگا۔ تو اللہ کا 14 صدیاں 14.5 صدیاں پہلے کا حکم ہے کہ تیاری اپنی رکھو، اور یہ حکم حکمرانوں کو ہے اور افواج کو ہے، تیاری رکھو ان کے لیے جتنی بھی کر سکتے ہو، من قوہ، اس وقت اس کا ترجمہ تھا تیر اندازی، اب جتنے میزائل ہیں اور فضائی قوت ہے اور بحری قوت ہے ساری، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مثال دی وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، چونکہ گھوڑا جو ہے یہ جہاد کا ایک بہت اہم سواری ہے جہاد کے لحاظ سے، تو رباط خیل ہے جو گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ ہیں، استبل، یعنی تمہارے اتنے بڑے بڑے استبل ہوں کئی کلومیٹروں میں کہ جسے دیکھ کے دشمن کانپے کہ ان کی تو بڑی تیاری ہے ہمارے خلاف۔ من رباط الخیل، یہ تم سارے ٹینک اور میزائل کیوں تم بناؤ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ترہبون بہ، اس سے تم ڈراؤ، ترہبون، ڈراؤ، اس ساری عسکری تیاری سے، لڑنے کے وقت سے پہلے کہ تیاری دیکھ کے وہ تمہارے قریب ہی نہ آئیں، ترہبون بہ، اس جتنی بھی تمہاری عسکری تیاری ہے اس سے تم ڈراؤ، کس کو؟ عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو۔ اپنے دشمنوں سے یہ مراد نہیں جس کے ساتھ پلاٹ کا جھگڑا ہے یا دکان کا جھگڑا ہے، اپنے دشمنوں سے مراد یہ ہے جو تمہارے رب کے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں فرمایا اب جو عدو اللہ ہیں اور عدوکم، تمہارے دشمن ہیں، ان کو ڈراؤ۔ اب دیکھو یہاں ہے ترہبون، ڈراؤ۔ اب یہ لفظوں کے اندر بھی اتنی جنگ سازش کے تحت، جس طرح الکیان الصہیون نے اپنا نام اسرائیل ہماری زبانوں پہ جاری کروایا، آج کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا اصل نام کیا ہے، اور اسرائیل کا معنی تو عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، لیکن اس شیطان نے یہ پراپوگنڈے پر چلتے 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 نسلوں کو اب اصل نام کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اب جدید عربی میں یہ جو ترہبون اللہ کا حکم ہے اور قرآن ہے، اس کا مصدر ہے ارہاب، باب افعال ہے، ارہابا یرہب ارہابا، اس سے ہے ترہبون۔ لیکن آج کی عربی میں، خواہ وہ سعودی عرب میں بولی جائے، خواہ دبئی میں، مصر میں، عراق میں، جہاں بھی جدید عربی بولی جا رہی ہے، دہشت گردی کو ارہاب کہتے ہیں۔ آپ کہیں سے چیک کر لیں، یعنی قرآن میں جو اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو،
یعنی اپنے اسلحے سے کفر کو ڈرا کے رکھو۔ اب یہ فرض ہے ارہاب، اور دوسری طرف انہوں نے دہشت گردی کا نام ارہاب رکھ دیا۔ تو یہ کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی مسلمان دہشت گردی کا قائل نہیں، جہاد کا قائل ہے، اور جہاد دہشت گردی نہیں، جہاد امن کا ذریعہ ہے، اس سے امن قائم ہوتا۔ تو ہمارے قرآن کا وہ حکم جو فرض ہے، اس کا استعمال ایک فساد کے معنی میں کیا جا رہا ہے، اور وہ سارے عربوں میں کیا جا رہا ہے کہ لا ارہاب، لا ارہاب، لا ارہاب۔ ارہاب کے حرام ہونے پر فتوے دیے گئے، اور وہی ارہاب قرآن میں ہے کہ اللہ کہتا ہے ارہاب کرو۔ چونکہ اب جو لا ارہاب ہے، وہاں ارہاب کا معنی اور ہے، لیکن لفظ تو قرآن کا ہے۔ کس نے ان کو اجازت دی کہ قرآنی لفظ کو تم مذموم معنی میں استعمال کرو، جس میں یہودی استعمال کر رہے ہیں، نصرانی استعمال کر رہے ہیں، انگریز استعمال کر رہے ہیں، اور تم بھی اسی معنی میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دو۔ ترہبون بہ، اللہ کا حکم ہے۔ تو اب مسلمان کیسے کہے کہ لا ارہاب؟ اب وہ یقیناً دہشت گردی کا مسلمان قائل نہیں ہے، لیکن ارہاب تو قرآن کا حکم ہے۔ تو یہ کتنی ناانصافی ہے کہ ہمارے قرآن کے آرڈر کو ایسے گندے مفہوم اور غلط معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور سارے عرب اس پر چپ ہیں۔ ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، قیامت تک ان کے حالات بیان کیے۔ قرآن مجید نے جو حالات بیان کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، حیا ہے حیات، فرما ان سے بڑھ کے کوئی بندہ زندگی کا حریص نہیں ہے۔ یعنی مسلمان تو یہ ہے نا کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ یعنی شہادت کی تمنا ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے ضروری قرار دی کہ منافقت سے بچنے کے لیے یہ تمنا کرتے رہو۔ اور یہود کے بارے میں قرآن میں ہے کہ یہ مرنا نہیں چاہتے، یہ بڑے حریص ہیں کہ ہم زندہ رہیں، ہم کسی طرح بچے رہیں، ہماری زندگی بچ جائے۔ لہذا ان کی جو فطرت ہے بزدلی کی اور زندگی سے پیار کی، وہ بھی رب نے بیان کر دی۔ اور یہ بھی الہ یوم القیامہ کے الفاظ بھی قرآن میں ہیں کہ اللہ قیامت تک ان پر بھیجے گا جو ان کو مزہ چکھائے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے خلاف جنگ میں درخت بھی بولیں گے مسلمانوں کے حق میں، پتھر بھی بولیں گے، سوائے غرقد کے کہ وہ یہودی درخت ہے کانٹے دار جھاڑیوں کی طرح کا، جو اب انہوں نے بہت سے زیادہ کاشت کروائے ہیں، وہ نہیں بولے گا، باقی ہر درخت بولے گا یا عبداللہ یا مسلم، اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، آذا یہودی ورائی، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، تال فقتلہ، آ اس کو قتل کر دے۔ اتنے وعدے اور قرآنی نصوص کے ہوتے ہوئے آخر کیا مسئلہ ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ جسے دیکھ کے ہم شرمندہ ہیں؟ وہ تو اپنا فرض نبھا گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ایک بہت بڑے عرب سکالر بشیر ابراہیمی نے یہ لکھا، ویسے اب یہ بات زبان زد خلق ہو چکی ہے۔ بشیر ابراہیمی نے یہ کہا کہ آخر صورتحال یہ بن جائے گی، ایھا المسلمون ان الیہود طامحون الی اکثر من فلسطین۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں،
یہودیوں کی جو ڈیمانڈ ہے اور ان کی جو نظر ہے وہ صرف فلسطین پر نہیں، اکثر من فلسطین، وہ فلسطین سے کہیں زیادہ کسی چیز کو اپنے نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ کس کو؟ کہتا ہم یستعدون بعد ان غمسوا ارجلهم فی ماء البحر الاحمر، جب انہوں نے اپنے پاؤں بحر احمر کے اندر ڈبو لیے ہیں تو وہ تیاری کر رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لاحتلال مکہ والمدینہ۔ احتلال کہتے ہیں قبضہ کرنے کو، کہ وہ تو معاذ اللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کی تیاری کیے بیٹھے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور بشیر ابراہیمی کہتا ہے فماذا انتم صانعون، بتاؤ تمہاری کیا تیاری ہے، مسلمانوں تمہاری کیا تیاری ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اور کہتا ہے ان کنتم تعتمدون علی ان للبیت ربا یحمیہ فہذا ارہاس لا یتکرر مرتین، اور اگر تم اس امید میں بیٹھے ہو کہ بیت اللہ کا رب ہے خود سنبھال لے گا، جیسے پہلے ابرا کے ہاتھیوں سے حفاظت کی تھی، تو کہتا ہے یہ ارہاس ہے جو دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں وہ مخاطب امت نہیں تھی ابھی آئی ہوئی جن سے حلف لیا گیا ہے بیت اللہ کی حفاظت کا، اب وہ امت ہے جن کی ڈیوٹی ہے بیت اللہ کی حفاظت اور مدینہ منورہ کی حفاظت۔ یہ اس کا نظریہ ہے، اگرچہ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ آج بھی ابابیل بھیج دے، لیکن آخر اللہ نے وہ امت بھیجی ہوئی ہے جو آخری امت ہے، جن کے نبی آخری نبی ہیں، جن کو ساری تعلیمات دی ہیں، جن سے حلف لیا ہوا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت فرما کے گئے ہیں اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب میں ان کو کسی چپے پہ بھی نہ رہنے دو۔ تو کہتا ہے کہ وَهُوَ عُذْرٌ لا يقوم بعد ان اخذ علیکم العہد بحمایت البیت، فرمایا یہ جو بہانہ تم بنائے بیٹھے ہو اگر کوئی، تو یہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور کہتا اِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَنَا عَلَى اللَّهِ بَلِ الْحُجَّةُ عَلَيْنَا، یہ ہماری دلیل اللہ کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کی دلیل ہمارے خلاف ہے۔ اس وقت تو تھے نہیں کہ جو بیت اللہ کی حفاظت کریں، تو میں نے ابابیل بھیجے، اب تو تم 2.25 ارب ہو، اب تو تم نے کام کرنا ہے، تم اس لیے تیار کیا ہے، اور تم اتنے ہو کے بھی حفاظت نہیں کر سکے، اور ہماری یہ طاقت نہیں کہ ہم اللہ کی جو طریقہ جاریہ ہے ہم کہیں اللہ وہ بدل، کیونکہ اسی رب نے بدر، احد، خندق، یہ ساری جنگیں جو لڑی گئیں تو یہاں ابابیلوں نے نہیں لڑی، صحابہ نے لڑی ہیں، اور پھر امت کو پھر آگے یہ خلافت دی گئی ہے۔ یعنی ہم تو کتنے سالوں سے یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں، اور اب بھی ہوش نہ آئی تو وہ کہاں تک پہنچنے والے ہیں۔ گریٹر اسرائیل جو ہے، مارچ ہو رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، فتوے دیے جا رہے ہیں، اور بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کے فوائد ہیں اپنی جگہ، غیرت ایمانی کا اظہار ہے کچھ نہ کچھ، مگر اس فرض کی ادائیگی نہیں جو ہم پہ لازم ہے۔ اور پھر اس سارے مسئلے کی جڑ کیا ہے، ایسا ہوا کیوں ہے؟ خیر الامت اور 57 سے زائد ملک، 2 ارب سے زائد تعداد،
اور جو سارے کے سارے کوئی ایک بھی ان بیچاروں کی مدد کو نہیں پہنچا، اور سحریوں میں، افطاریوں میں، دن رات میں ہزاروں ہزاروں روز شہید ہوتے ہوتے سب کھنڈر ویران، مسجدیں، مکتب، سکول، ہر شے ختم ہو گئی۔ ایران ان سے وعدے کرتا رہا مگر وہ بھی بے وفا نکلا کہ میں آج اسرائیل پہ حملہ کروں گا، میں کل کروں گا۔ جو کیا تو کسی صحرا میں کیا جس سے شاید کوئی مچھر بھی نہ مرا ہو۔ لیکن سب سے بڑی وجہ میں اعلان کہہ رہا ہوں، اور اس کی میں سزا پہلے بھگت چکا ہوں، سب سے بڑا مسئلہ اس تباہی کا اور آگے جو کچھ ہونے والا ہے وہ سعودی عرب ہے۔ اور میں نے آج یہ تقریر نہیں کی، میں 35 سال سے کر رہا ہوں۔ استعمار نے وہابیت کو کیوں سپورٹ کر کے پھیلایا؟ انہیں کیا دلچسپی تھی ان سے؟ انہوں نے ان کے ذریعے کیا لینا تھا؟ ہم جو بتاتے رہے آج لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ اگر سعودی عرب اٹھ کھڑا ہوتا پہلے دن تو نقشہ بدل جاتا، امت ساری پیچھے کھڑی ہو جاتی۔ لیکن ان کے تو یہ بیان آتے رہے کہ یہ فلسطینیوں نے ہماری دوستی کی رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے۔ آل سعود اور یہود کی جو پرانی دوستی ہے اب وہ پڑوان چڑھ رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں انہوں نے تو سارا کام خراب کر دیا ہے۔ اب ارض القرآن میں یہود سے دوستی بھی ہو اور پھر اللہ کی مدد بھی آئے۔ آج جو احتجاج ہو رہے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، کس نے اس بیماری کی نشاندہی کی؟ اصل فتویٰ دینے والوں میں سے کس نے سعودی عرب کو مخاطب کیا؟ ملین مارچ میں کس نے کہا کہ ان کا جرم فلسطینیوں کے خون کے قطرے ان کے دامن پہ بھی ساتھ ہی ہیں، یہ شریک جرم ہے؟ اور یہ بات کہنا آسان نہیں۔ ہم نے جب 2018 میں کہی، 21 میں کہی، اس کے علاوہ کہی، تو پہلی بار ہمیں مدینہ منورہ ایئرپورٹ پہ روک کی وارننگ دی گئی کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ ایئرپورٹ سے ہی واپس کیا گیا، اور کچھ لوگوں نے اس کو بھی ایک پراپوگنڈا اور سازش بنایا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، آج ہے کسی میں جرت تو میرے والی تقریر ایک ہی ان کے خلاف کر کے دکھائے اور پھر مدینہ منورہ جائے۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عمرہ اور حج اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے گونگے بن کے بیٹھ جائیں، اور دوسرا ہے کہ ان کو کہیں کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اس قرآن میں ہے جو تمہارے پاس نازل ہوا، عجم میں تو بعد میں پہنچا، تو تم بھی اس کی کیوں خلاف ورزی کر رہے ہو؟ اب وہابیت جو عقائد کے لحاظ سے ان کے خلاف تقریریں ہیں، یہ ان کو اتنی نہیں چبھتی، اگرچہ پسند نہیں، لیکن جو آل سعود کے خلاف بولنا ہے، یہ وہاں کا کوئی وہابی مولوی بھی بول لے تو سیدھا جیل میں جائے۔ یہود سے پیار اتنا ہے، مرکز اسلام میں یہ صورتحال ہو تو پوری دنیا پھر پیچھے کیا کرے؟ چھت ہے اسلام کی، اس کے پرنالے سے جب یہودیت نیچے گر رہی ہے اور نصرانیت سے پیار، تو پھر دور بیٹھے تڑپنے والوں کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں پاکستان میں جو ان کے لے پالک ہیں، سعودی گھڑے کی مچھلیاں جو یہاں احتجاج آج کر رہے ہیں، یہ اس سے تو پوچھیں، امام حرم سے پوچھیں، سعودی عرب کے مفتی اعظم سے تو پوچھیں کہ کیا تمہیں یہ فتویٰ یاد نہیں ہے؟ اور پھر کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ یہ جاتے ہیں تو وہاں سرکاری مہمان ہوتے ہیں، اور وہ آتے ہیں تو ان کے یہاں ان کے مدارس میں، مراکز میں آ کے خطبے دیتے ہیں؟ اس وقت فلسطین یاد نہیں ہوتا کہ انہوں نے فلسطین کے جہاد کو فتنہ کہا؟ یعنی ادھر کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں اور ادھر
یہود کے یاروں سے یاری بھی نبھانا چاہتے ہیں، ان کو آئینہ دکھانا، یہ وہی دکھا سکتا ہے جو ان کا کانا نہ ہو، نہ ایران کا کانا ہو، نہ سعودی عرب کا کانا ہو۔ اس واسطے یعنی اس میں کوئی اپنی برتری نہیں بیان کرنا چاہتا، میں مسئلے کا حل بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی مارچز ہو رہے ہیں، ریلیاں ہیں، خطبے ہیں، اصل جڑ فتنے کی کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو گیا آخری امت میں؟ کیوں یہ ریتلی، کیوں کھوکھلی، کیوں بزدل اتنے ملکوں کے ہوتے ہوئے کیوں چیخ چیخ کے بچے فضاؤں میں اڑ اڑ کے چیتھڑے ان کے اڑ گئے؟ کیوں ایسا ہوا؟ جب اندر مسلمانوں کی ایسی چیز گھس جائے تو پھر فرشتے بھی مدد کو نہیں آتے، پھر ابابیل کیسے آئیں، پھر مدد کیسے نازل ہو؟ اگرچہ یہ میں بول رہا ہوں، جو یہ بولنا بھی آسان نہیں۔ میرے پہلے تقریروں کے کلپ چلے ہوئے تھے، میں نے نیچے کمنٹس میں دیکھا تو کہہ رہے تھے جلالی صاحب ڈرو، ذرا ڈرو، ڈر کے رہو۔ تو دو ہی باتیں ہیں، یا رب کو راضی کریں یا بندوں کو راضی کریں، یا بندوں سے ڈریں یا رب سے ڈریں۔ تو ہم سے قرآن چھپایا نہیں جاتا، اگر تلوار یہاں ہو پھر بھی یہاں آنے تک ہم پڑھ کے سنائیں گے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اور آج کی میری یہ بات ذہن میں رکھنا، کبھی سوچو گے ہم اس سانے پہ آج رو رہے ہیں، اگلی منزل سامنے رکھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ۔ کیا عیاش بدماش شہزادوں میں یہ طاقت ہے کہ اب ان کو روکیں، جو انہیں پوری طرح جانچ چکے ہیں اندر سے کہ یہ تو اٹھ کے 4 انچ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے؟ تو اب تحفظ حرمین شریفین وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو پلید ملک ہے فلسطین پہ قابض، اس کو لگام ڈالی جائے، یہی نکیل ڈالی جائے، اور اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور اس کو بھی آنکھیں دکھائی جائیں قبل اس کے کہ ساری امت روئے حرمین شریفین کے کسی سانے کی بنیاد پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب وقت ہے کہ جھنجھوڑا جائے سعودی عرب کے حکمرانوں کو اور دیگر جو ارد گرد ریاستیں ہیں ان سب کو کہ اس بدمست ہاتھی کو یہیں کچل دو، اسی مقام پر، اور ان کی آنکھ کو آگے نہ دیکھنے دو، ورنہ کیا منہ دکھائیں گے ہم قیامت کے دن۔ اللہ تعالی عالم اسلام کو اس حقیقت کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس آخری امت کو اپنی سرداری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت آپ سب کو اللہ ہمیں قیامت کے دن موجودہ صورتحال معاف فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اسلام کو عروج عطا فرمائے اور غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔